بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج آف قرآن اینڈ اسلام کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد بلال اور ہم آپ کے لیے ایک نئی سیریز لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے تاریخ الخلفاء۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ اسلام میں وہ کون ایسے لوگ تھے جن کو خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا اور وہ کون لوگ تھے جن کو خلیفہ کہا گیا۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ معزز ناظرین کرام، 8 جون 632 عیسوی کا دن تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک ترین دن تھا، کیونکہ یہ دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا دن تھا۔ اس دن ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو ان ٹوٹے ہوئوں کو دوبارہ جوڑ سکے اور ان میں دوبارہ اشاعت دین کا جذبہ پیدا کر سکے، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ ناظرین کرام، اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، لیکن چند روایات ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں اس میں کسی اور کو امامت کرنے کا حق نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ اور دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ نماز کی امامت کو کہتے ہیں، جبکہ امامت کبریٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام دینی اور دنیاوی امور میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہو اور تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں امامتوں کی سعادتیں حاصل ہیں، اور امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی گئی تھی، اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو امام بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نیز آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی و غیر موجودگی دونوں صورتوں میں امامت کے فرائض سر انجام دیے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور باقی 3 دنوں کی نماز پنجگانہ کی امامت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے کروائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد امامت کبریٰ کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اس سیریز کی اگلے قسط میں ہم آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اہم پہلو سے آگاہ کریں گے۔ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔